ہاں جی جناب، کی حال چال ہے آپ کا؟ اللہ یاری صاحب خیریت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ بڑا احسان ہے۔ آپ کے ساتھ پنجابی بات نہیں کریں گے کیوں آپ سندھی ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، بہت عرصے تک نہیں آیا۔ بس فلسطین کے حالات ایسے تھے اس لیے اچھا فلسطین کیا آپ کچھ کیا آپ نے فلسطینیوں کے لیے؟ کوئی مدد شدت بس کی آپ آپ نے؟ لوگوں کی غداری سوچ رہے ہیں، آپ لوگوں کی غداری کی وجہ سے۔ اچھا، چلو عنوان کی طرف آتے ہیں، کچھ گفتگو۔ یہ غداری کہہ رہا ہے بھائی، شیعوں نے کیا غداری کی ہے فلسطین سے؟ ہم اپنے عنوان پر گفتگو کریں گے اس پہ نہیں پھر نہیں، آپ کبھی نے شیعوں کو انشاءاللہ۔ بولا نا شیعوں نے غداری، شیعوں نے کیا غداری کی ہے فلسطین سے؟ ائمہ سے بھی کی ہے اور پھر مسلمانوں سے بھی کی اور ہے۔ فلسطین سے شیعوں نے کیا؟ آپ نے کہا نا کہ میں کچھ ہفتوں سے اس فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوں اور مصروف ہوں، میں ادھر نہیں آ میں آپ نے کیا کہتے ہیں وہ شیعوں کی وجہ سے میں نے نہیں کیا، شیعہ غدار ہیں۔ تو شیعوں نے کیا غداری کیا؟ غداری تو عنوان آپ پہ لوگوں نے آتے کی ہیں۔ فلسطین سے۔ آپ کا حکومت ہے مصر، وہ فلسطینیوں کو پانی جانے تک نہیں دیتا۔ اسرائیل تو پانی نہیں دیتا نا، کھانا وغیرہ نہیں جانے دیتا غزہ کو۔ وہ بھی جنگ کی حالت میں ابھی۔ بھائی چپ کرو، ابھی جنگ کی حالت ہے نا، وہ نہیں جانے دے رہا۔ مصر تو کئی دہائیوں سے وہ نہیں جانے دے رہا۔ رفح جو کراسنگ ہے وہاں سے وہ پانی، کھانا، دوائی کچھ بھی نہیں جاتا وہاں پہ۔ اب جنگ کی حالت میں بھی نہیں جانے دیتے۔ اب مجھے بتاؤ، اردن کی حکومت ہے، مصر کی حکومت ہے، یہ جو آپ کے ساتھ، یہ ان کے ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کے تعلقات سفارتی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ترکی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا فوج ہے، طاقتور، اقتصاد ہر لحاظ سے پیش رفتگی ہے، سب کچھ ہے، ترقی ہے، تعلقات اسرائیل کے ساتھ۔ سعودی عرب ہے، تعلقات اسرائیل کے ساتھ۔ اور بھائی یہ عرب ملک جو ہے نا، یہ سانس بھی تھوک بھی لے نا، اسرائیل جو ہے پانی میں ڈوب جائے گا، ان کی تھوک میں ڈوب جائے گا۔ تو شیعوں کی کہاں غدار؟ ابھی دیکھ، اب تیسری دفعہ سے پوچھ رہا ہوں کہ شیعوں نے شیعوں کی غداری بتاؤ فلسطین سے کیا غلط بتا غداری کی؟ دیتا ہوں ہاں بتاؤ۔ کہ جنگ فلسطین میں لگی ہوئی ہے اور ایران بار بار کہتا رہتا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے، اور بجائے ان کو ڈرون بھیجنے کے روس کو بھیج رہا ہے۔ چلو یہ الگ عنوان ہے، اور آج ہم اپنے عنوان کی حکومت طرف آتے ہیں۔ پاکستان کیوں نہیں بھیج رہا بھائی؟ حکومت پاکستان نے بھی یوکرین کو بھیجا نا، اسلحہ بھیجا۔ اپنے ملک کی بات کرو۔ راستے بھی نہیں حکومت پاکستان نے بھی اسلحہ یوکرین کو بھیجا بھائی، تو اور یوکرین کو بھیجا۔ حکومت پاکستان کیوں نہیں ساتھ دے رہا فلسطینیوں کا؟ آپ کی اپنی حکومت ہے۔ چلو ایک سوال میں پوچھتا ہوں۔ نہیں سارا راستہ سوال جو نہیں ایران کرو کے بھائی، پاس سوال نہیں کرو۔ اور بھائی سارا راستہ ایران کے پاس ہے، اور ایران نے اپنی فوج ابھی تک کیوں نہیں بھیجی؟ ایران کی بارڈر ہی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ۔ بارڈر کس کا لگتا ہے؟ یہ مصر کا سارا لگتا ہے۔ ایران او بھائی بارڈر مصر کا ایران لگتا ہے، بارڈر اردن کا لگتا ہے، بارڈر شام کا لگتا ہے، یہ سب غیر شیعہ ملک ہے۔ سعودی عرب قریب ہے اس کا۔ لبنان لبنان کیا؟ لبنان میں کوئی شیعوں کی حکومت ہے؟ شیعوں کی یہ حکومت ہے؟ سارا شیعہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ نہیں، وہ حزب اللہ لبنان جو حکومت ہے اس کے تین لوگ پارٹی کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک پارٹی عمری ہے، ایک پارٹی کرسچن ہے، ایک پارٹی شیعہ ہے۔ یہ اور وہ بھی ہے جو ہے وہاں کی جو فوج ہے وہ شیعوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لبنان کی فوج بالکل شیعوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کرسچنز کے ہاتھ میں اور عمریوں کے ہاتھ میں۔ کیا؟ وہ حزب الشیطان جو گروہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ حزب الشیطان وہ ایران والوں کا سپورٹر ہے نا، وہ تو کچھ مارتے رہتا ہے نا، میزائل وغیرہ مارتے ہیں اسرائیل سے۔ میزائل مارتے۔ ایک خبر میں نے پڑھی کہ انہوں نے میزائل داغے جس کی وجہ سے 3 اسرائیلی ہلاک ہوئے، اور وہ ہلاک بھی نہیں ہوئے، صرف زخمی ہوئے۔ تو اس سے سمجھ غلط کیا نا، غلط کیا نہیں، یہ بھی نہیں مارنا چاہیے تھا ان کو۔ کیا لڑائی ہے؟ تم عمری تم اتنے زیادہ، تم کو مرنا چاہیے نا۔ تم جاؤ نا ادھر سے، سپاہی صاحبہ یہ وہ بغیرت، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں جا رہے ادھر اسرائیل؟ کیوں فلسطین نہیں جا رہے؟ آگے سے راستہ ایران میں ایران راستہ ایران کا بارڈر ہی نہیں ہے بھائی دنیا میں بہت۔ اور بھائی 100 سال سے ایک چیز ایجاد ہوئی، اس کا نام ہے جہاز، ہوائی جہاز۔ تم مصر جاؤ، مصر کی بارڈر ہے، ادھر سے جاؤ بھائی۔ ایران یہ کوئی ابھی آپ حج جاتے ہو، ایران کے راستے سے حج جاتے ہو، اور نکاح آپ حج جاتے ہو ایران کے راستے سے جاتے ہو۔ اور بھائی یہ دیکھو، یہ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، ایران راستہ نہیں تو شیعوں کی غداری۔ تم مصر کے راستے سے چلے جاؤ نا، وہ تو سب عمریاں۔ اردن کے راستے سے چلے جاؤ، سعودی عرب کے راستے سے چلے جاؤ، سعودی عرب بالکل ساتھ ہے۔
سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان چھوٹا سا صحرا ہے, ایک پٹی ہے اردن کی, وہ بھی جماعت عمریہ کی ملک ہے, ادھر سے چلے جاؤ, ہے شام سے چلے جاؤ تمہارا ملک ہے, جماعت عمریہ کا ملک ہے, اکثریتی ہے. لبنان سے چلے جاؤ بھائی, سمندری راستے سے چلے جاؤ. شیعہ نہیں جانے دیتے, شیعہ نہیں جانے دیتے. تم نے کب تم لوگ کیوں کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اور نکا مولوی کیا امریکہ کو کیا ہوگا؟ آپ تو بیٹھے بھی امریکہ میں ہیں اور تو وہ اسرائیل. بالکل میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, بالکل میں امریکہ کا اسرائیل کا ساتھی نہیں ہوں, بالکل ساتھی نہیں ہوں, میں اسرائیل کی مذمت کرتا ہوں. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, میں امریکی سیاست کا بھی مخالف ہوں. یہ جو سیاست امریکہ کر رہا ہے اسرائیل کی حمایت میں, یہ بالکل غلط سیاست ہے اور یہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے, امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے, اور میں اس کا شدید مخالف بھی ہوں, کرٹیسائز بھی کرتا ہوں. لیکن آپ جو جہادی ہیں نا, آپ جو جہاد کرنا چاہتے ہیں, ایران نے آپ کو روکا ہے, آپ کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اور پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ پاکستان کی آبادی ہے 22-23 کروڑ لوگ. اس میں نوجوان لوگ جو ہیں اکثریت ہیں, یعنی 40% پتہ نہیں کتنے کی عمر ہے, 25 سال سے کم ہے. تو اس میں کم از کم کوئی 70-80 ملین لوگ, یہ جو ہے نا فوج میں بھرتی ہونے کی عمر کے ہیں. اور اس میں اکثریت جماعت عمریہ کی ہے, اور یہ بیچارے جہاد کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, ایران نے ان کو روکا ہوا ہے. کس کی عقل پہ ہم سے؟ نو نکے اور نکے کیا ہوا آپ کے؟ دیکھیں آپ کے جتنے ملک ہیں جماعت عمریہ کے ملک ہیں, کویت, امارات, اصل یہ اللہ, سعودی عرب, اور ایران کو چھوڑو تم. ایران چلو مان لیتے ہیں, ایران کچھ, میں حکومت ایران کا حامی نہیں ہوں. یہ حکومت ایران کو میں شیعہ مفادات کے خلاف سمجھتا ہوں, شیعہ مفادات کے خلاف. میں بھی صحیح ہے, بس یہ ان کی اپنی پالیسیاں ہیں. آپ امریکہ کے نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا, شیعوں کو آپ نے کہا کہ شیعوں نے غداری کیا, اور شیعوں نے کیا غداری کیا بھائی؟ شیعہ تو بیوقوف ہیں, یہ شیعہ بیوقوف ہیں کہ یہ ہر مسئلے میں اسرائیل فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں, اسرائیل کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں. حالانکہ کیا کرنا چاہیے؟ جماعت عمریہ کو یہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ جماعت عمریہ جو ہیں یہ اکثریت میں ہیں اور یہ پڑوسی ہیں اسرائیل کے. یہ سب جن ملکوں کا میں نے ذکر کیا, اور یہ تعداد بھی, پیسے بھی, سعودی عرب کے پاس کتنے پیسے ہیں, امارات کے پاس کتنے پیسے ہیں, حکومت پاکستان کی کتنی بڑی فوج ہے, ترکی کی کتنی بڑی فوج ہے, مصر کی کتنی بڑی فوج ہے بھائی. ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اسلحے کی کمی نہیں ہے, انسانی مین پاور, انسانی طاقت کی کمی نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی اور پیسوں کی کمی نہیں ہے. کیا کس چیز کی کمی ہے بھائی؟ اس چیز کی کمی ہے کہ ان میں نہ دین ہے نہ ایمان ہے, صرف بات کرنے کی حد تک, بات, نعرہ شیعوں کے خلاف. بھائی جہاد اس وقت تک کر رہا ہے کہ بیچارے شیعہ پڑوسی کو قتل کرو, ان کی جہاد اتنی ہے بس. اسرائیل کے خلاف تو تمہاری جو ہے نا روح نکل جاتی ہے, تمہاری تو جان ہی نکل جاتی ہے. جہاد شروع یہاں سے ہوتا ہے. چلے بھائی, یہ نکاح جو ہے نا, نکے کا کچھ بندوبست کریں بھائی. اس کے لیے نکاح اور سپاہی صحابہ والے, آپ عبد الجبار کے ساتھ نکل جائیں بھائی, واللہ شیعہ خوش ہو جائیں گے, شیعہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے. آپ عبد الجبار اور آپ کی پارٹی نہ چلے جائیں فلسطین. ہماری طرف سے بھی مولوی, جو ہم آپ کو ایک مولوی تحفے میں دیتے ہیں, مولوی جواد نقوی, اس کو بھی سال لے کے جائیں آپ لوگ. چلو صحیح ہے, اس کو لے آپ لوگ چلے جائیں فلسطین میں بھائی. ہاں بس آپ لوگ شہنشاہ کو بھی سال لے کے جاؤ, شہنشاہ کو بھی ہم تحفے میں دے دیتے ہیں آپ کو شیعوں کی طرف سے. آپ لوگ چلے جاؤ ادھر فلسطین میں, جہاد کر جاؤ ماشاء اللہ. جواد نقوی, شہنشاہ نقوی, آپ کے ہاں یہ بیکار لوگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں. ہاں آپ ان کو لے کے جائیں, اور آپ کی پارٹی نا, ہاں دیکھیں بالکل ہم ان کو منائیں گے. آپ آمادہ ہو جائیں نا, لشکر اپنا بنا دیں. ہماری طرف سے یہ جو ہے نا مولوی حضرات, ہم آپ کو گارنٹی دیں گے, ہم ان کو زبردستی بھیج دیں گے آپ کے ساتھ. یہ وہاں جا کے بھی ہمارے ساتھ غداری کریں گے. چلو صحیح ہے, ہم نہیں بھائی تو ٹھیک ہے نا بھائی, وہ غدار تو وہ تو وقت بتائے گا نا. یہ تو بڑے فلسطین کے لیے مرنے والے لوگ ہیں. آپ نے تسلیم کر لیا ہو سر, غدار تو آپ خود ہو بھائی. آپ کے اتنے ملک ہیں بھائی فلسطین کے, آپ سب امریکہ کے غلام. ایک منٹ, ابھی آپ ان کے ملکوں میں جائیں نا, جماعت عمریہ کے ملکوں میں, یہ سب امریکہ کو گالی دیتے ہیں. امریکہ نے یہ کیا, امریکہ نے وہ کیا, لیکن ان کے جتنے لوگ ہیں, سیاست دان ہیں, حکومتیں, فوجیں, سب امریکہ کے غلام ہیں.
یہ تعجب ہے. صحیح ہے. اور ایک شیعہ ملک جو ایران ہے اس کے عوام جو ہے وہ امریکہ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اس کی حکومت امریکہ کے خلاف ہے. یہ بڑا تعجب ہے. تضادات. بہرحال کس لیے آئے ہو بھائی؟ وہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر سکتے ہو؟ بالکل میں حاضر ہوں الحمدللہ. بسم اللہ. اسی پہ بات ہو جائے ابو بکر عمر کے اسلام پر. جی جی بالکل اس پر ساتھ حضرت علی کے اسلام پر خیمہ کے اسلام پر بھی بات ہو. میں نہیں میں جو ہے میں شروع کرتا ہوں نا. کفر کی دلیل تو ہم دیں گے نہیں. پہلے میرے دلائل سن لو. 5 منٹ مجھے دے دو. نہیں کفر کی دلیل ہم دیں گے نا. کفر کی دلیل ہم دیں گے آپ رد کریں گے بھائی. میں پہلے اسلام ثابت کرنا نا دعویٰ میرا ہے. نہیں دیکھو بھائی صاحب ہم کفر دیکھیں ابھی کہتا ہے نا کہ وہ کیا نام ہے مرزا عبد القادر کیا نام مرزا. آپ کا چیلنج میں نے قبول کیا ہے. آپ بھاگو نہیں. میں اسلام ثابت کرتا ہوں. جی بسم اللہ کرو. کوئی بات نہیں. دیکھیں ہم مانتے ہیں ہم جیسے آپ کا ہے ہم مانتے ہیں. ابھی شرط نہیں ہے لیکن آپ کیونکہ آپ ڈر گئے. ابھی آپ کا چہرہ میں نے دیکھا نا. آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جب میں نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے نا اب جو ہے بیچارہ جو ہے یہ بسم اللہ تم شروع کرو. ابو بکر عمر کا اسلام یہ جو ہے نا دلیل لے کے شروع کروں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق کیا ہیں اور اہل تشیع کے نظریے کے مطابق کیا ہیں. کیونکہ دونوں فرقے اور دونوں فرقوں کے جدا جدا نظریے اور عقائد ہیں اور دونوں کی چالاکی نہ کر بھائی. چالاکی نہ کر. تم نے ہم سے ٹائم لیا نا کہ اس کا اسلام ثابت کریں گے. ابو بکر عمر کے اسلام چالاکی نہ کرو. دیکھو نکے آپ مدرسے میں ادھر آپ کو ڈیل ملتی ہے مولویوں کی وجہ سے کیونکہ ان کے آپ سے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر آپ کو ڈیل ہم تو نہیں دے سکتے سب کے سامنے. آپ نے ابھی وعدہ دیا ابو بکر عمر پر. ابو بکر عمر کے اسلام اس کا اسلام ثابت کرو. صرف 5 منٹ دے دو اور میں انشاءاللہ شیعہ سنی دونوں مذہبوں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر آپ اس کا رد کریں. گھبرائیں نہیں, بھاگے نہیں, چپ کر کے بیٹھیں. ابھی آپ نے شروع کیا نا ابو بکر عمر امیر المومنین علیہ السلام عثمان کے متعلق. بھائی بات ہو رہی ہے ابو بکر عمر پر. ابو بکر عمر پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کی ہے سورہ حجرات میں اس کا رد کریں بھائی. واضح ہے. آپ سمجھتے ہیں میری مراد کو. آپ چالاکی کریں گے اور کوئی اور موضوع چڑھیں گے. یہ کیا بات ہو گیا؟ آپ کا پسندیدہ موضوع میں اس پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ اس سے بھی فرار ہو رہے ہیں. اللہ یاری سے انصاف کریں. اہل تشیع دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اہل تشیع اس عنوان پر بہت خوشی سے بات کرتے ہیں اور میں بھی اس پر بہت خوشی سے بات کرتا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو چیلنج. آپ ہیں یہ فراڈ. آپ فراڈ ہیں مجھے پتہ ہے. آپ فراڈ ہیں. اللہ یاری سے بھاگو نہیں. 5 منٹ مجھے میں تو حاضر ہوں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں آپ کے علماء کو ویلکم کرتا ہوں. آپ کے عبد الجبار کو میں کہتا ہوں کہ آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. جو شرط رکھ دیا تم میں نے مان لیا تو میں فراری ہوں یا تم لوگ فراری ہو. استاد محترم مولانا عبد الجبار صاحب کا میں شاگرد ہوں اور میں حاضر ہوں اور سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایمان اسلام. کتنے عرصے سے ان کی شاگردی کی آپ نے؟ کتنے عرصے سے شاگردی کی عبد الجبار کی؟ جو سوال اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہا کہ آپ اس کے شاگرد ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے شاگردی کی آپ نے. کس طرح سے؟ کب سے آپ جو ہمارا عنوان ہے اس عنوان پر گفتگو. شرم آیا اس کو. شرم آیا. ہم نے پوچھا کب سے. اس کو شرم آیا. کیوں شرم آیا؟ اوقلا سمجھیں گے شرم. چلو نہیں بتائے گا کہ کب سے. جب کم سن تھے مدرسے میں گئے تھے. جی بسم اللہ. تمام احباب اہل تشیع اور اہل سنت سے خطاب ہے میرا. سب سے پہلے تو میں ان اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا جو اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں
کہ وہ بھی اس بات کو سنیں اور میرے یہ سوال اور میرے نوٹ اپنے تمام مکاتب فکر اور اپنے جتنے بھی ان کے امام کوٹ ہیں ان میں رہنے والے اساتذہ ان سے یہ سوال کریں، ان کے بڑے بڑے مراجع کم کی طرف رجوع کریں، جہاں سے بھی وہ ان سوالوں کا پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی ہم خطاب کرتے ہیں کہ وہ خود پوچھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہمارا مذہب کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قابل حجت ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حجت مانتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھی حجت مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ جس طرح ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مومن مانتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھی مومن مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا فرد مان کر ان کو اہل بیت میں مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور ذرہ بھر بھی ہم ان کے بارے میں تنقید سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، سیدنا ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، کسی کے بارے میں بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا یہ سابقون الاولون مہاجرین میں سے ہیں، اور یہ مومن ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، اور رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی اجماع نہیں ہے بھائی، اجماع جھوٹ ہے، اجماع جھوٹ۔ میری بات سن لو، پھر بات نہ اجماع نہ بولو کہ پوری امت کا اجماع ہے، اور جھوٹ نہ بولا کرنا۔ میری بات بھائی ابھی تک آپ منتظر ہیں بھائی کہ آپ ابو بکر عمر کا اسلام پہ آ جائے نا، کہتا ہے اجماع ہے۔ میری بات نہ کاٹو، میں نے جھوٹ نہ بولو، پھر جھوٹ نہ بولو کہ اجماع ہے، کوئی اجماع نہیں ہے۔ جب باری آئے تو آپ بات کریں، اپنی باری میں بات کریں، میری بات کو نہ کاٹیں، حوصلے سے بیٹھے، ہم آپ کی بات حوصلے سے سنتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا صرف 5 منٹ مجھے دے دو، آپ نے اتنی میری بات کاٹی ہے، پھر مجھے شروع سے تمہید باندھنی پڑے گی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مومن ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کا قرآن مہاجرین کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے مومن ہیں، ذرہ بھر بھی ان کے ایمان میں شک نہیں ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس بات کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے مقدمے میں نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان اور ان کی افضلیت پر اجماع امت ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اسی امت میں سے ہوں، میں اسی امت میں سے ہوں، میں اسی امت میں سے ہوں، اجماع نہیں ہے بھائی، اجماع نہیں ہے۔ کافر او بھائی، پورے شیعہ قوم سب اسی امت میں سے ہیں۔ او بھائی وہی نووی شیعوں کو مسلمان سمجھتا ہے، وہی نووی شیعوں کو مسلمان سمجھتا ہے۔ تو تمہارے پاس دلیل نہیں ہے نا، تو جھوٹی دلیل لے کے آئے ہو کہ اجماع ہے۔ بھائی جھوٹی دلیل نہ لے کے آؤ کہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حوصلہ رکھو، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولنا، حوصلہ رکھو، بھاگو نہیں۔ اب تم تلاش کر رہے ہو کہ تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تو مجھے یقین ہے تم نکل کے بھاگ جاتے۔ حوصلہ رکھو نا، یہ کیا بات ہو گئی؟ دوسروں کو آپ ٹوکتے ہو کہ بھائی جھوٹ نہ، اجماع کو چھوڑ دو، اجماع کو نہ چھیڑو، جھوٹ نہ بولا کر، امت کا اجماع، خاک اجماع مسلمہ میں سے ہوتا ہی نہیں ہے، امت مسلمہ کا اجماع ہے، کافر امت مسلمہ میں سے نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جمہور علماء جماعت عمریہ کے نزدیک شیعہ مسلمان ہیں۔ یہ آپ جو تکفیری ٹولہ ہو نا، تکفیری ٹولہ ہو، تم ایک اقلیت میں ہو۔ جمہور، خود نووی، خود یہ جماعت عمریہ کے اکابر شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، الازہر شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ سب شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے۔ بھائی یہ تم تکفیری ہو، ایک بہت ہی اقلیت ہو، تم 1% بھی نہیں ہو۔ دیکھو نہیں، بات سنو، میں بات کرنے دوں گا، گل سنو، بات سنو، میری بات نہ کاٹو۔ نہیں، دیکھیں
دیکھیں بھائی صاحب میں نے شروع سے کہا تھا کہ آپ فراڈ ہیں. او بھائی تم فراڈ ہو. تم میں بات کرنے دوں گا, مجھے بات کرنے دو. اوے نے کیا گل سنو, اور نے کیا گل بات سنو. دیکھو میں نے کہا تھا کہ تو فراڈ ہے, تیرے پاس دلیل نہیں ہے, تو اداکار ہے. دیکھو آپ نے اجماع کی جو بات کی ہے نا کہ پورے امت کا اجماع, اس سمجھ اگر آپ کو مراد یہ ہے کہ جماعت عمریہ کا اجماع ہے تو ہم مانتے ہیں, پوری امت نہ بولو. اور اس کے اوپر حوالہ دیتا ہوں, اس کے اوپر میں حوالہ پیش کرتا ہوں. علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم کے مقدمے میں, اور یہ خود آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں, جب آپ بات آتی ہے نا بخاری اور مسلم کی تو اس وقت آپ مقدمہ مسلم علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کی شرح مسلم نکال کر اس سے آپ پڑھتے رہتے ہیں, اور اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہ, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات آئے گی تو اس کے اوپر ہماری امت مسلمہ کا اجماع ہے. میں مسلم امت کا بات کر رہا ہوں, کافر کی نہیں کر رہا. تو غلط بولا ہے, تو غلط بولا ہے. مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے, مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے, مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے اس کے اسلام پر. میں مسلمان ہوں, میں اسی امت میں سے ہوں, شیعہ اسی امت میں سے ہیں. شیعہ ہم ابو بکر عمر کو مسلمان نہیں سمجھتے. سمجھے؟ ابھی آ گئی بات, آگے چلتے ہیں. میں آگے بتا رہا ہوں نا, آپ حوصلہ کریں, سنیں, سمجھیں, اس کے بعد پھر رد کریں. میری باری میں بولے نہیں. آگے میں سمجھ گیا, آپ رد ہو چکے, ختم بات ہے. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, قرآن سنت کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اجماع ایک فراڈ دلیل لے کر. مکمل سنیں, میری بات مکمل سنیں. میں نے اس کے اوپر اجماع پر حوالہ پیش کر دیا ہے اپنی کتب سے. اب اس سے آگے چلتا ہوں, آگے دیکھتے ہیں. اور اس کے آگے سیدنا علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم کے مقدمہ میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ جتنی بھی روایات آئیں گی ان روایات کو اگر وہ سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی یعنی صحابہ کرام کے خلاف آتی ہیں, ایمان تو دور کی بات ہے, اگر صحابہ کرام کے خلاف آتی ہیں تو علامہ نووی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے مصنف اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ان ساری روایات کی ہم تعویل کریں گے اور ان کو ہم چھوڑ دیں گے, لیکن حضرت ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہ کا ایمان. او بھائی نووی کا قول, نووی کا فتویٰ ہم پہ حجت ہے. او نہیں, او بھائی نووی کا, آپ دیکھو سب کا ٹائم ضائع نہ کرو. ایک منٹ میری بات سنو, ایک منٹ آپ حوصلہ کرو, ایک منٹ. او فراڈ ہو تم فراڈ ہو, تم چپ کرو, میری بات سنو نا, ایک منٹ میری بات سنو نا بھائی. بھائی آپ کوئی عالم دین تھوڑی ہیں, آپ کوئی عالم دین تھوڑی ہیں. بات پوری کرنے دو, میں 10 منٹ چپ کر کے بیٹھوں گا, آپ میری بات پوری ہونے دو. میں نے 5 منٹ بات کروں گا, تمہیں 10 منٹ دوں گا, ٹھیک ہے؟ تم 5 منٹ سے زیادہ بات کر چکے ہو, تم ابھی 5 منٹ سے زیادہ بات کر چکے ہو. بات کرنے نہیں دینا ایسے. آپ نے 5 منٹ سے, آپ تقریباً ابھی 8 منٹ سے بات کر رہے ہیں. میں نے شاید 2 منٹ بات کی ہے نا, میں نے شاید 2 منٹ آپ کو بات کرتا ہے, اس وقت تو آپ بات کرتے رہے. اگر سنجیدہ کوئی اہل تشیع ہو تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کرو کہ فیصلہ کرو, صاحب نے مجھے کتنی بات کرنے دی ہے, یہ خود فیصلہ کر لیں گے. امام تم مجھے بات کرنے دے رہے ہو, میں جب عرض کر رہا ہوں کہ مجھے سوال کرنے دو, میں جب عرض کر رہا ہوں کہ مجھے سوال کرنا, تم مجھے بات کرنے دے رہے ہو. میں نے آپ کو کہا جب آپ کو مجھے میری بات کاٹنے کا حق ہے, میری بات کاٹنے کا حق ہے, مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں. ابھی میری بات سنو, یہ تو تھا اہل سنت کا موقف. ابھی اہل تشیع کے اصول کے مطابق دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مومن ہیں یا نہیں ہیں اہل تشیع کے اصول کے مطابق. اور جو میں اصول بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ قیامت تک شیعوں کا کوئی عالم, کوئی مصنف اس کا رد نہیں کر سکتا, بلکہ ہر اس کے اس بات آپ فراڈ کرنا چاہ رہے ہیں بھائی. آپ دیکھو, آپ موضوع سے نکل رہے ہیں, مجھے پتا ہے. آپ کہیں گے کہ شیعہ اصول کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کافر ہیں, آپ یہی کہنا چاہتے ہو نا, آپ یہی کہنا چاہتے ہو. او بھائی بات ہو رہی ہے ابو بکر عمر پر. اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے اور اس کا ہر بھائی صاحب آپ موضوع سے نکل رہے ہیں, اور فراڈی آدمی موضوع سے. میں نے کہا تو فراڈ ہے نا, نہیں کرتا. سن لو, اصول سن لو, گھبراؤ نہیں, ورنہ دروازہ کھولو. اور او بھائی تم شیعہ مذہب پہ بات کرنا چاہتے ہو, ہم حاضر ہیں. اور بھائی بات سنو, نہیں اس طرح نہیں ہوتی. دیکھ آپ موضوع سے نکل رہے ہیں, دیکھیں بھائی صاحب, نہیں
دیکھو بھائی صاحب آپ موضوع سے نکل رہے ہیں، آپ موضوع سے نکل رہے ہیں میرے بھائی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شیعہ اصول کے مطابق امیر المومنین علی علیہ السلام کافر ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا. یہ موضوع نہیں ہوا طے ہمارے آپ سے. ہمارا آپ کے ساتھ جو موضوع طے ہوا ہے ابوبکر عمر کا اسلام ہے. آپ اگر شیعہ مسلک بات سنیں، پلیز میری بات سنیں. آپ شیعہ مسلک پر اگر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کی آواز میوٹ کیا ہے، آپ کی آواز میوٹ ہے، پلیز سن لو میری بات، پلیز میری بات سن لو. چپ کرو ایک منٹ، آپ کی آواز میوٹ ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. بھائی صاحب آپ موضوع کو پلیز، میں نے کہا تھا شروع میں کہ آدمی فراڈ ہے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ فراڈ ہے. یہ فراڈی آدمی، اس کے پاس دلیل نہیں ہے ابوبکر عمر کے اسلام پر. یہ اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ نووی نے کہا کہ اجماع ہے. نووی کون ہے بھائی؟ ہم نووی کو نہیں مانتے، نووی سے بڑے کو بھی نہیں مانتے. تم ادھر دلیل لے کے آئے ہو. نووی کوئی حجت ہے؟ تم نووی کے فتوے سے تم ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میرے عزیز، میرے بھائی بات سنو پلیز، میری بات سنو. تم موضوع پہ بات کرو. میں چاہتا ہوں کہ تم موضوع پہ بات کرو. موضوع اگر یہ ہوتا کہ بھئی یہ شیعہ مذہب میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ اطہار علیہم السلام معصوم نہیں ہے، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یا شیعہ اصول کے مطابق اہل بیت علیہم السلام کافر ہیں، تو وہ الگ بات ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ دو موضوعات میں خلط کریں. جو موضوع آپ نے خود کہا ہے کہ آپ اس موضوع پہ بات کرنے آئے ہیں، اسی پہ رہیں. ابوبکر عمر کے اسلام پر اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو میں دوبارہ خاموش ہو جاتا ہوں. دیکھو عزیزو، انہوں نے مجھ سے کیا شکوہ کیا کہ میں نے ان کو میوٹ کیا. میں دوبارہ 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں. انہوں نے ابھی تک جو دلیل آئے بالکل سراسر فراڈ تھا. میں نے کہا تھا فراڈ ہے. دلیل کیا ہے کہ نووی نے کہا کہ ہمارا اجماع ہے. اوہ خاک میں جائے نووی نے اس کا فتویٰ کہ ہمارا اجماع ہے. اس سے اگر یہ اجماع ہوتا بھی نا تو جماعت عمریہ کا اجماع ہے، اس میں شیعہ شامل نہیں ہے، اس میں کوئی حجیت ہی نہیں ہے، اسلام ہی نہیں بنتا. ہمارے نزدیک کافر ہے شخص، قرآن میں وہ شخص کافر ہے، حدیث میں کافر ہے. اس قرآن کے مقابلے میں تمہاری جماعت کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کے مقابلے میں جب اللہ نے سورہ حجرات میں مختلف آیات میں ان کی تکفیر کیا تو اس کے مقابلے میں تمہارے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ میرے عزیز، میں دوبارہ خاموش ہو جاتا ہوں. اب میں ٹائمر بھی لگاؤں گا، اب میں نہیں بولوں گا، 5 منٹ وقت آپ کو دوں گا. لیکن اگر آپ موضوع سے نکل گئے میں پھر مداخلہ کروں گا، انٹرپٹ کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم فراڈی ہو. تمہارے پاس دلیل نہیں ہے موضوع پر، تم فراڈ کرو گے، تم آگے دوسرا موضوع چھیڑو گے. میں ابھی تم دوبارہ بات شروع کرو اپنا بھائی صاحب. اور موضوع پر ابوبکر عمر کے لیے کہ اسلام کے لیے ہمیں دلیل کہ مسلمان تھے بھائی، پھر میں دلیل دوں گا کہ مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب جو ہے نا کسی اور موضوع کو نہیں چھیڑنا. اور موضوع کو چھیڑ دیا تو میں مداخلہ کر دوں گا، میں انٹرپٹ کروں گا بھائی. ابھی آپ کو میں آپ کی کال کو 1 منٹ بھائی صاحب، اس کا 1 منٹ، اس کا میں آواز ان کا اوپر کر دوں. جی بسم اللہ. ابھی دوبارہ ٹائمر لگا کے دیکھو. دیکھو 1 منٹ، پہلے آپ نے مجھ سے فراڈ کیا، موضوع پہ بات نہیں کیا. اب مجھ سے صرف موضوع پہ بات کرنا. 5 منٹ آپ کا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب نے سماعت کیا کہ میں نے شروع میں بنیاد میں ہی بتایا تھا کہ میں اس کو 2 طرح سے ثابت کروں گا، اہل سنت کے نظریے کے مطابق بھی، اہل تشیع کے نظریے کے مطابق بھی. اب میں دونوں طرف سے ثابت کرنے لگا تو جس سے اللہ یاری صاحب گھبرا گئے. اہل سنت کے مطابق میں نے اس بات کو ثابت کر دیا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اہل سنت کے اپنے اصول کے مطابق ان کا اسلام ثابت نہیں، جبکہ اہل سنت کا اجماع ہے. اس کا دعویٰ ٹوٹ گیا. ایک بات تو یہ تھی، اور میں نے اس کے اوپر اجماع کے لیے حوالہ بھی پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، اور میں نے بتا دیا کہ اہل سنت ان روایات کا کیا جواب دیتے ہیں جو ان حضرات کے خلاف آیا کرتی ہیں. وہ بھی میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح مسلم کے مقدمے سے اس بات کو بھی میں نے بتا دیا ہے، اور وضاحت کے ساتھ میں نے ذکر کر دیا ہے کہ ہم ان ساری روایات کی تعویل کرتے ہیں کیونکہ یہ دھوکہ دیتا ہے. اہل سنت کی کتب سے پڑھ کر کہتا ہے یہ دیکھو. باقی رہی سورت حجرات کی جتنی آیتیں یہ پڑھتا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، تھوڑا سا بھی شرم ہو تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. ان آیات کے شروع میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ خطاب ہی ایمان کا لفظ کہہ کر کرتا ہے. حضرت ابو بکر عمر کے لیے، عثمان کے لیے جو بھی آیتیں آئی ہوں تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. اب رہی یہ بات کہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ ہم آپ کو کب کہتے ہیں کہ آپ ان کو مانو؟ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس دعوے کو میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے، آپ کو منوانے کے لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا.
اب رہی یہ بات کہ جو دلیل اس کے ہاں بھی مسلم ہے، میں اس دلیل کو شروع کرتا ہوں کہ اہل تشیع مذہب کے اصول کے مطابق حضرت ابو بکر، عمر، عثمان مومن کیسے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر ان کو وہ امام سمجھتے ہیں تو پھر ان کا مومن ماننا ضروری ہے، یا پھر ان کا بھی حضرت علی جیسے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو یہ کافر سمجھتے ہیں تو ویسے حضرت علی اور تمام اماموں کو بھی یہ کافر سمجھتے ہیں۔ تو اس بات کو میں ذکر کرتا ہوں۔ اب اہل تشیع کے ہاں اصول کیا ہے؟ اہل تشیع کے ہاں اصول یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور ہر امام معصوم اور مفترض الطاعت ہوتا ہے، اور امام کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو بالکل مسلم ہے، اور شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے، اور اس پر بلکہ کوئی شیعہ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر حضرت ابو بکر، عمر، دکھاؤ حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، دکھاؤں گا، حوصلہ دکھاؤ، ابھی دکھاؤ۔ باری میں نہ بولو، میرا ٹائم جو ضائع کیا میں آگے ٹائم لوں گا۔ انصاف ٹائم بالکل لے لو، 5 منٹ مزید لے لو۔ حدیث دکھاؤ، بسم اللہ۔ میں حدیث دکھاتا ہوں۔ دکھاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور امام معصوم ہے، اور معصوم کا فعل معصوم ہوتا ہے۔ اگر غیر معصوم، اگر فعل معصوم نہ ہو تو امام معصوم نہیں رہتا، کیونکہ اس کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے۔ لہذا فعل معصوم کی وجہ سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان صرف مومن نہیں، شیعہ اصول کے مطابق حضرت ابو بکر، عمر، عثمان معصوم ہیں، اور حضرت علی کے امام ہیں، اور حضرت علی نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اگر شیعہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیں تو اس کو تسلیم کریں۔ اگر اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معصوم نے تقیہ کیا تھا، امام نے تقیہ کیا تھا، جو شیعہ کا آخری حربہ ہے، اب اس کی بات بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر امام نے تقیہ کیا ہے تو امام نے پوری زندگی شیعہ اصول کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ نے اور تمام ائمہ نے کفر کی حالت میں گزاری، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو وہ کافر سمجھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے چل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری ہے، اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر جائے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام ملائکہ کی لعنت ہے۔ اور شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، اور اس بات کا کوئی شیعہ کائنات میں انکاری نہیں ہے، بلکہ جو بھی دلائل دے گا وہ اس پر دلائل دے گا کہ تقیہ کرنا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہے گا کہ امام نے تقیہ نہیں کیا۔ اور تقیہ کس کو کہتے ہیں کہ دل میں اور تھا اور ظاہر اور کیا، یعنی حضرت علی نے اور تمام ائمہ نے ان حضرات کے پیچھے چل کر ان کی بیعت کر کے کفر کی حالت میں زندگی گزاری، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جو ایمان تھا انہوں نے اتنا کمزور وقت ختم ہے آپ کا، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے بھائی آپ کا، وقت ختم ہے، وقت ختم ہے آپ کا۔ انہوں نے پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری، اور یہ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 161 میں بیان کیا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کافر ہو کر مر گئے وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ تو شیعہ اس بات کو خود ثابت کرتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو مومن نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے، تو اپنے اصول کے مطابق اپنے ائمہ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ سارے ائمہ اسی حالت میں گئے اور کفر کی حالت میں مرے اور تقیہ کر کے مرے، اور اپنا اتنا بیکار ایمان تھا ان کا کہ اس کو ظاہر۔ اوکے بھائی صاحب ختم ہو گئے، بھائی ختم ہو گئے۔ ابھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں اس بات کا کہ جو اس نے کہا کہ وہ حوالہ پیش کرو کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے۔ یہ اصول کافی ہے، اصول کافی کی جلد نمبر 8 ہے، اس میں مکمل باب موجود ہے، باب سبب امیر المؤمنین، باب کتمان سبب امیر المؤمنین امرہ، کہ امیر المومنین نے اپنے معاملے کو خود چھپا دیا اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پوری زندگی اسی طریقے سے گزاری۔ صرف اصول کافی یہ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں، پڑی ہوئی ہے، اور معصوم امام بیعت کرتا ہے تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان شیعہ اصول کے مطابق معصوم ہے۔ اگر معصوم نہیں مانتے تو پھر اماموں کا ایمان بھی بچتا نہیں ہے۔
تو ہر شیعہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ آپ کو کس طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ جس صورت میں خود امام بھی کافر بنتے ہیں؟ خود فکر کرو اور خود سوچو اور اس سے آگے دیکھو. اوکے بھائی, آپ کتنا ٹائم لیں گے بھائی؟ 7 منٹ ہو گئے آپ کے. کتنا ٹائم؟ پہلے بھی آپ نے 10-15 منٹ لیا تھا, اب بھی 7 منٹ لیا نا بغیر انٹرپشن کے. اجازت دیں آپ, اصول کے مطابق آپ اجازت دو بھائی صاحب. اب دیکھو عزیزو, انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ ابو بکر عمر کے اسلام پر کہ ان کا اسلام ثابت کرو. اگر ان کے پاس دلیل ہوتا تو وہ دلیل وہ پیش کرتے. انہوں نے دلیل ایک بھی پیش نہیں کی. ایک دلیل پیش کی ہے نووی صاحب کا فتویٰ کہ انہوں نے ادعائے اجماع کیا ہے. بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے, سب مسلمانوں کا اجماع, میں اسی امت میں سے ہوں, میں مسلمان ہوں. قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. قرآن مجید میں آیات کا کیا کریں گے؟ آپ کے اپنے کتب میں روایات موجود ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بدتمیزی کیا ہے. یہ لوگ بدعتی تھے, ان کا آپ کیا کریں گے؟ اور سب پوری امت کا اجماع ہے کہ بدعتی کافر ہوتا ہے, جہنم میں خالد ہوتا ہے. آپ نے تو کوئی بھی پیش نہیں کیا, صرف نووی صاحب کا آپ نے فتویٰ پیش کیا. بھائی اگر آپ لوگ کسی بات پہ اجماع کریں, آپ کا فرقہ جماعت عمریہ, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا, کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا. بالخصوص کہ اگر وہ اجماع قرآن کے خلاف ہو اور نص کے خلاف ہو, وہ پھر آپ کی اپنی کفر پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ کا پورا فرقہ اتنا متعصب ہے ابو بکر عمر کے معاملے میں کہ قرآن کی آیات کو نظر انداز کریں گے اور ایک مسئلے پہ یہ سب جمع ہو جائیں گے, اجماع کریں گے. پھر آپ آئے شیعوں کے خلاف کہ بھئی شیعوں کے کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی. میں نے اسی وقت کہا تھا آپ سے کہ دکھاؤ دلیل تو آپ نے دکھایا نہیں. آپ نے کہا کہ کتاب کافی میں ایک باب موجود ہے, یہ میرے پاس جلد نمبر 8 ہے, اس میں مجھے بتاؤ یہ جلد نمبر 8 ہے, اس میں کس صفحے میں یہ باب ہے؟ کس صفحے میں یہ حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر اور عثمان سے بیعت کیا؟ بتاؤ. یہ جلد نمبر 8 ہے بھائی, یہ جلد, تم جھوٹے آدمی, یہ جلد نمبر 8 کتاب الجزء الثامن جلد نمبر 8 ہے. 296 عربی عبارت والی جو ایران 296 آپ نے اپنے وقت میں, آپ کو تو چاہیے تک اپنے وقت میں دکھائیں نا, آپ کو تو چاہیے تک اپنے وقت میں دکھائیں. یہ بھائی یہ کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 296, یہ صفحہ نمبر 296, ارتداد الناس عن الایمان بعد النبی. اور بھائی چپ کرو پلیز چپ کرو. اب میری باری ہے نا, میں نے آپ کی بات سنی ہے, 2 دفعہ آپ کو ٹائم دیا. پہلی باری باب نکالو, نکال دیتا ہوں بھائی صاحب سن لو, آپ سن لو. اور بھائی میری بات نہ کاٹو. اور بھائی صاحب آپ پوچھوں گا آپ سے, صفحہ نمبر میں دوبارہ پوچھوں گا. بھائی صاحب ان کو 2 دفعہ ٹائم دیا, ایک دفعہ 15 منٹ کا, دوسری دفعہ 8-9 منٹ کا, ٹھیک ہے نا. کہ ان سے دلیل مانگا, یہ کیوں کہ یہ رو رہے تھے چھوٹے بچے کی طرح, مجھے ٹائم نہیں, ان کو ٹائم پورا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 296, یہ صفحہ نمبر 296 ہے بھائی, سبب 296 سبب یہ باب کون سا ہے؟ یہ اس میں جو ہے ارتداد الناس عن الایمان بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو, وہ کون سا باب ہے مجھے بتاؤ, کس صفحے میں ہے, مجھے نہیں مل رہا وہ باب کافی میں. یا اب پھر دیکھو پلیز میری بات نہ کرو. باب کا کیا ترجمہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں اپنی بات کو چھپایا, یہ اگر کوئی ایسی باب ہے کافی میں تو اس کا مجھے صفحہ بتاؤ نا, پھر اس میں سے وہ حدیث دکھاؤ. نہیں آپ کو جو نظر آ, اگر آپ جھوٹے, میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے, یہ شخص فراڈ ہے, یہ کہتا ہے کافی میں ایسی باب ہے, تو بتاؤ نا. تو نکالو, آپ فہرست نکالو نا, اس سے دیکھو نا. تو مجھے بتاؤ, ایک چیز جو نہیں ہے میں اس کو کیسے نکالوں؟ اور بھائی صاحب ایک چیز اگر نہیں ہے تو میں اس کو کیسے نکالوں؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. نکالو وہ باب وہ حدیث نکالو. کہتا ہے اب کوئی کہتا ہے نا کہ تم مرزا احمد قادیانی کے آیت, پلیز میری بات نہ کرو, پلیز میری بات. اور بھائی صاحب میری بات سن لو, میری بات نہ کاٹو. باب نہ ہو, اصول کافی نہ ہو, اصول کافی دکھاؤ نا, تمہیں چاہیے تھا. دیکھو اور بھائی صاحب جرمانہ میرے لیے متعین کریں گے, میں حاضر. بالکل آپ نکالیں کتاب, باب نکالیں, حدیث نکالیں. اس طریقے سے آپ لوگوں کو باقی افرادی آدمی چپ کرو. اب مجھے ہمیشہ کتابیں چھپا جاتی. دیکھو تمہاری, میں نے آپ کی آواز میوٹ کی ہے کیونکہ آپ میری بات میں مداخلہ کر رہے ہیں. آپ سن لو میری بات اچھی طرح سن لو. آپ دیکھیں صرف باب نکالنے سے, کیونکہ باب میں کیا لکھا, باب کا عنوان کیا, وہ باب کافی میں نہیں ہے.
شاید کسی آپ کو غلط فہمی ہوگی کسی اور کتاب سے. باب کا ترجمہ یہ ہے, آپ جو فرما رہے ہیں کتمان امیر المؤمنین علیہ السلام امرہ, امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا باب اپنا کام چھپایا, اس کے اسباب, اس کے ریزنز کیا تھے, اسباب کیا تھے. اس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے طوعاً اور اپنی مرضی سے بیعت کیا ابو بکر عمر سے, وہ تو ثابت نہیں ہوتا اس سے. آپ کو چاہیے کہ وہ حدیث نکال دیں. پہلی بات ہے کہ وہ ایسی باب کافی میں نہیں ہے, اگر ہے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ابھی آپ نے تیاری کر کے آئے نا, آپ ادھر تیاری کر کے آئے ہیں, آپ ایسے تو نہیں آئے, ریسرچ کر کے آئے. آپ نے اب مولوی عبد الجبار نے جو آپ کو ٹوپی پہنایا, شرمندہ کر کے آپ کو بھیجا کہ اس طرح کہہ دو وہاں جا کے, تو آپ نے اگر خود آپ نے دیکھا ہوا ہوتا تو وہ آپ نوٹ کر لیتے, بتا دیتے کہ فلان صفحے میں فلان جلد میں, تو بتا دیتے. آپ نے کہا جلد نمبر 8, یہ میرے پاس جلد نمبر 8 ہے, پورا اس کا فہرست دیکھ لیں. ایسی کوئی باب نہیں ہے, یہ پورا فہرست ہے اس کا, یہ پورا فہرست ہے جلد نمبر 8 کا, اس میں نہیں ہے ایسی بات. ٹھیک ہے, تو اور پھر وہ حدیث ہمیں دکھائیں. ایک منٹ, ابھی میں شروع ہوا ہوں. ابھی میں کفر کی دلیل لاؤں گا, ابو بکر عمر کی کفر کی دلیل, اور پھر آپ جو ہے اس کو رد کر لینا. کیا فرما رہے ہو, کیا کہہ رہے ہیں, کیا, ایک منٹ یہ کچھ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, سنیں گے میری دلیل, سنیں گے میری دلیل. بالکل حاضر ہوں, لیکن اس سے پہلے میری بات سنیں. نہیں, اب میری باری ہے. پہلی بات مکمل ہوئی, آپ کی پہلی بات مکمل ہوئی, اس کے بعد آگے آپ بھی بات کریں گے, میں بھی کروں گا. پہلے والی بات کا جواب سنیں. بھائی صاحب, آپ انصاف کے ساتھ جا رہا ہوں نا, آپ نے جتنی میں نے اہل السنت کی طرف سے حوالے دیے, اس کی بات میں نے شروع میں ذکر کر دی تھی کہ میں نے کہا آپ کا دعویٰ تھا کہ میں اہل السنت کی طرف سے اس بات کرتا ہوں, تو میں نے اس کا جواب پہلے ذکر. بھائی صاحب اب میری باری ہے, لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے, اپنی بات دوبارہ سے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پلیز چپ کرو. ابھی میری باری ہے. دیکھو, اگر تم نہیں چپ ہوتے تو تمہارا اعتراف ہے کہ ابو بکر عمر کے کفر کا اعتراف ہے, کیونکہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. اس سے آگے چلو, سنو تو صحیح, حوصلہ تو رکھو. یہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ حوصلہ. اب میری باری ہے. او بھائی صاحب, میں استدلال آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ میری بات سنیں, آپ میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں, پھر رد کر لو. پھر میں چپ ہو جاؤں گا, چپ رد کر لینا. پہلے والی بات کا رد کرنے دو جو بات آپ نے کی. نہیں, اب دوسری بات نہیں, اب میری بات ختم ہو جائے نا. پھر دوسری بات اس کی یہ تھی کہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے ہماری کتابوں سے کوئی, یہ اس کا رنگ اڑ گیا, اس کا رنگ اڑ گیا کہ اب ابو بکر کا کفر کا دلیل نہیں سننا چاہتا. کفر کا کی دلیل نہیں سننا چاہتے ہو. میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں اور قیامت تک میرا چیلنج ہے. اوکے, جواب دے دینا بھائی, تو پھر مجھے دلیل دینے دو, پھر جواب دے دینا. پھر نہیں, اب میری باری ہے. آپ نے ایک دفعہ آپ کو 15 منٹ دے دیا, ایک دفعہ 8 منٹ آپ نے لیا, آپ نے بات کی. اب میری باری ہے, آپ کو ہم نے ٹائم دے دیا. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. تم کیا دلیل لے کے, نووی صاحب کا فتویٰ, نووی جہنم میں جائے. نووی کون ہے؟ نووی کوئی حجت ہے قرآن کے مقابلے میں, حدیث کے مقابلے میں؟ محترم ناظرین, ابو بکر اور عمر کے کفر کے دلائل متعدد ہیں. اب اچھی طرح سے سن لو, میں خاموش ہو جاؤں گا اس کے بعد. پلیز سن لو, تم سن لو, میں خاموش ہو جاؤں. دیکھو عزیزو, یہ کیونکہ یہ نہیں سن رہا, اپنی تصویر کو یہ اسکرین پہ دیکھ رہا, میں اس کو دوبارہ لاؤں گا. یہ تم فرار نہیں کرنا, تم لائن میں رہ لینا, میری بات کو اچھی طرح سے سن لو, پھر آ جاؤ ادھر بات کرو. رد کرو ابو بکر عمر کے کفر کو. دلائل 1 2 تو نہیں ان کے کرتوت, دلائل ان کے بے شمار ہیں ان کے کفر کے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار احیاء الکتب العربیہ بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقی. یہاں پر صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 33 میں کتاب الامارہ میں حدیث ہے باب و استخلاف و ترکہ, حدیث نمبر 11. عمر سے روایت ہے, فَإِنْ اسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي, یعنی ابا بکر, وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ دیکھو, یہ شخص چلا گیا, یہ میری بات بھی نہیں سن رہا نا,
یہ دیکھو یہ اس کی حالت ہے. اس کو میں نے کہا تھا کہ تو ادھر رہ جا تاکہ بیٹھ میری بات سن لو نا تو دور نہ جاؤ, میری بات سن لو پھر استدلال دلیل کا جواب دے دینا. تم اٹھ کے چلے جاتے ہو کیونکہ تمہیں دلیل سننے کا شوق ہی نہیں ہے. دلیل سن لو پھر جواب دے دینا. آپ نے کہا تھا کہ میں نے قرآن کوٹ کیا, کہ قرآن میں کون سی قرآن آپ نے کوٹ کیا بھائی؟ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا ابو بکر عمر کے اسلام کے لیے کہ میں نے قرآن کوٹ, کون سی قرآن کوٹ کیا آپ نے؟ کہ اس سے آپ آیا نقل کرتے ہیں نا, آیا بتاتے کہ آیا یہ ہے, اس کی شرح نزول یہ ہے, اس سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ سابقون اولون میں سے ہے, اس میں سب کا اجماع ہے. سب کا اجماع نہیں ہے, یہ سابقون اولون میں سے نہیں ہے, ان کا ہجرت ہی باطل ہے, ان کا ہجرت ہی باطل, ان کا ہجرت ہی نہیں ہے. یہ کفار کے پناہ میں تھے یہ لوگ. اچھا صحیح مسلم کی حدیث, اگر میں کسی کو اپنا جانشین بناؤں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھے انہوں نے مجھے جانشین بنائے ابو بکر. وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ خَيْرٌ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں آپ کو میں استخلاف کر دوں, اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بناؤں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. اس کے ذیل میں نووی صاحب, وہی نووی جس کو تم کوٹ کرتے ہو, نکاح مولوی سن لو, اسی نووی کا قول یہ ہے. اسی کے ذیل میں نووی صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم لَمْ يَنُصَّ عَلَىٰ خَلِيفَةٍ وَهُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ. یہ حدیث عمر کا یہ جملہ جو بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, کہ اگر میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں, یہ بار بار اٹھ کے جا رہا ہے, دیکھو یہ اٹھ کے جاتا ہے. اور عبد الجبار کو بولے ادھر آ جاؤ, خود اور عبد الجبار کو بولے ادھر آ جاؤ کیمرے کے سامنے, عورتوں کی طرح چھپا ہوا ہے, اس کے پاس اس کے گود میں جا کے اس سے سیکھ کے آ جاتے ہو. نووی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا. یہ ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے. اجماع کو تم لے کے آئے تھے دلیل, اور نووی کے قول کو تم حجت کے طور پہ لے کے آئے تھے. میں نے عمر کا قول دکھا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا, اور میں نے عمر کا قول آپ کو دکھایا کہ عمر نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا, اور میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ آپ کے فرقے کا اجماع ہے, آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. اچھا, جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین, آپ کی خدمت میں عرض کروں, تو پھر ابو بکر جو ہے, ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین نہیں بنایا, خلیفہ نہیں بنایا, تو اس نے خلافت کا ادعا تو کیا, اس نے حکومت تو کیا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا. تو جب یہ آیا میرے محترم ناظرین, تو اب سنو, اس کی خلافت نہ قرآن سے نہ سنت سے, نہ اللہ نے بنایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا, اور اس نے حکومت کیا. قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ مائدہ ہے, آیت نمبر 44 ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو حکومت کرے اللہ کے انزال کے بغیر ما انزل اللہ, اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنا, حاکم نہیں بنا, وہ آ کے حکومت کر رہا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ ہے کافر. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ وَمَنْ أَكْذَبُ أَظْلَمُ. اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے جو اللہ پہ جھوٹی بات باندھے, یا اللہ کے قرآن کی وہ تکذیب کرے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, ظالمین کی فلاح نہیں ہوتی. ابو بکر بغیر نص کے خلیفہ بنا ہے. عمر کا اپنا اعتراف ہے, اور بھی ابو بکر کا بھی اپنا اعتراف ہے, اور نووی صاحب جس کی بات پہ آپ ناز کرتے تھے, اس نے کہا کہ ہمارا اجماع اسی مسئلے پر ہے. اور قرآن فرماتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا. اور جو اللہ پہ افتراء کرے تم اس کو کہتا ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. اس نے خود بھی اپنے آپ کو خلیفہ رسول بولا ہے. جب اللہ اور رسول نے اس کو خلیفہ نہیں بنا, اس کو کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دے؟ کیا حق ہے اس کو خلیفہ کہہ دے؟
جو خلیفہ ہے وہ کون ہے بھائی؟ جو خلیفہ برحق ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی صاحب، خلیفہ برحق ہے. جو خلیفہ برحق ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو خلیفہ برحق ہے، جس کو اللہ اور رسول نے خلیفہ بنایا، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چاپ دار التاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اور وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. اچھا، ملاحظہ فرماؤ. ایک اور میں آپ کو کتاب دکھاؤں، پھر آپ دلیل لے کے آئیں. کتاب السنہ لابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، جزء اول، چاپ دار السمیعی للنشر. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ہر مؤمن پر میرے خلیفہ ہیں. وانت، اور یہ تو حدیث متواتر ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. واپس آتے ہیں بھائیو کہ ابو بکر بغیر نص کی اس کی خلافت ہے. بغیر نص کی اس کی خلافت. اللہ اور رسول نے اس کو نہیں بنایا، اور پھر اس نے عمر کو بنایا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی بدعت. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ابو بکر کو یہ حق دیا تھا کہ تم عمر کو خلیفہ بنا دینا؟ اور ابو بکر کو حق دیا تھا؟ کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتا دینا. ابو بکر کی جب اپنی خلافت دلیل سے ثابت نہیں ہے تو اس کو کیا حق تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا لیتا؟ دیکھو، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا آپ کے اور خدائے ہیں؟ کیا آپ کے مزید خدائے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وحدہ لا شریک کے علاوہ؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ تم دین بناتے جاؤ جو مرضی جس کو خلیفہ بناؤ. اللہ رسول نے نہیں بنایا، تم اس کو کہتے ہو خلیفۃ الرسول. اللہ اور رسول نے ابو بکر کو حق نہیں دیا کہ تم کسی کو اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر روز قیامت نہ ہوتا ابھی عذاب نازل کر دیتا میں ان پر. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو قیامت کے دن بہت علیم دردناک عذاب ملے گا. ترجمہ دیکھو، تمہارے اپنے مولوی کیا کہتے ہیں اس آیا کے ترجمہ میں. کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا؟ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا. تو کیا پتا چلا جو دین میں بدعت داخل کرتا، اپنے سے احکام بناتا ہے، وہ اللہ کا مکذب ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے. کیا ان کا اور مزید اللہ ہیں ان کے؟ تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت بدعت ہے، کیونکہ نہ اللہ نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا. عمر کی خلافت بھی بدعت ہے، اور بدعتی جہنم میں ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. کتنے آیات قرآن مجید ابھی میں نے دکھا دیا. اور پھر کتنے ہیں کہ بھلے کہ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے، الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ، الا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدعتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوتا ہے. اب میں خاموش. میں نے ابو بکر اور عمر کے کفر کی ایک ہی دلیل، وہ دلائل بہت ہیں، ایک دلیل ذکر کیا ہے کہ اس کی خلافت بدعت ہے. بدعتی کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ کافر ہیں. اب تم جا کر رد کر لینا بھیا. بسم اللہ، رد سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کروں کہ میرا اٹھ کے جانا کافی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا، تو اس وجہ سے موبائل کی بیٹری کمزور تھی تو میں چارجر لگانے کے لیے اٹھا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا. اور اب بات کے اس کے دلائل کی، جتنے بھی اس نے دلائل ذکر کیے ہیں ان کا میں جواب ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ اس وجہ سے کیا کہ یہ ان کا پسندیدہ ہے، اور میں ان کی اپنی شرح مسلم، میرا کوئی پسندیدہ نہیں، ان کے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم سے میں نے بتایا ہے کہ اس میں شروع میں ہی مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر اجماع ہے. اور اس کے بعد بھی جتنی بھی روایات آتی ہیں، ان روایات کو اگر اہل سنت کی نظر میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اصح الکتب جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے. اور بخاری شریف میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے
وہ خود کہتے ہیں، ان سے حضرت محمد بن حنفیہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ افضل کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو باقی جتنی روایات بھی اگر اس کے خلاف آئیں گی تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی بات مسلم کے مقدمے میں بھی موجود ہے. باقی رہی یہ بات کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع، وہ اجماع کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. وہ اجماع دوسرے مسئلے پر ہے اور یہ جدا مسئلہ ہے، اور ان دونوں کو آپس میں ملانا اس کا بہت بڑا فراڈ اور بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو آپس میں ملا رہا ہے. ایک بات. کن مسئلوں کو ملا؟ دوسری بات یہ رہی کن مسئلوں کو ملایا؟ خود کہتا ہے، ایک طرف یہ خود کہتا ہے، ایک طرف یہ خود کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ پیش بھی خود کر رہا ہے. اور ان کے جواب میں نے پہلے ذکر کر دیے ہیں کہ جو بھی ایسی روایت آئے گی تو اس کی ہم تعویل کر دیتے ہیں. اور جتنی باتیں اس نے کی ہیں یہ ساری کی ساری ان کا تعلق خلافت کے ساتھ تھا، جبکہ خلافت کا جدا عنوان ہے. تو یہ عنوان سے اس کا ہٹ جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میں نے خود اس کے اصول کے مطابق اس بات کو ثابت کیا، یعنی اگر یہ اہل سنت کی باتوں کو نہیں تسلیم کرتا، اہل سنت کی کتابوں کو نہیں تسلیم کرتا، تو میں نے اہل التشیع کے اپنے اصول سے اس بات کو ثابت کیا ہے. چلو خلافت کو ہی لے لیتے ہیں، جو اس نے کہا ہے کہ ان کی خلافت بدعت تھی، لہذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسلام درست نہیں ہے. اس کی بنیاد یہ تھی کہ خلافت بدعت ہے، لہذا بدعت ہے تو اب ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے. اب اسی بات کو لے لیتے ہیں اور اسی بات کو دیکھتے ہیں شیعہ اصول کے تناظر میں، کیونکہ ثابت اس نے کیا ہے یہ اصول اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا اصول جدا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. اہل سنت کے نزدیک سیدنا ابو بکر ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، کسی کی خلافت بھی منسوس نہیں ہے، یعنی بالاسم تعین بالاسم ہو، کسی کی خلافت ہو، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے نہ کسی کی ہے. اور یہ بات خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے سیدنا علی المرتضیٰ کا خطبہ. لیکن اس بات کی طرف میرے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خلافت کا الگ عنوان ہے. باقی میں اس بات کو نقل کرتا ہوں کہ اگر بالفرض والمحال اس بات کو تسلیم کر لیا جائے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت یا ان کا اسلام درست نہیں تھا، تو اس کے اوپر میں نے پہلے ہی جواب نقل کر دیا ہے شیعہ اصول کے مطابق، کہ شیعہ اصول کے مطابق امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا ہر فعل معصوم ہوتا ہے. تو سیدنا علی اس کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور قیامت تک کوئی شیعہ جواب نہیں دے سکتا. یہ ایسا پھندا ہے جو شیعہ کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور ہر شیعہ اس سے پریشان ہے، بلکہ اس بات کے تو دلائل دیتا ہے لیکن اس کا رد قیامت تک نہیں کر سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ منصوص اس کے بقول اور معصوم خلیفہ ہیں اور معصوم ہیں، اور وہ معصوم خود بدتی کی اس کے بقول اتباع کر رہا ہے اور پوری زندگی ایک ثابت نہیں کیا آپ نے؟ پوری زندگی کب آپ نے ثابت کیا اور کب آپ نے ثابت کیا کہ اس کی اتباع کیا ہے؟ اگر بدتی جہنمی ہے تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں، بدعت کی حالت میں ان کی اتباع کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی کیا حالت ہے؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو شیعہ اپنے اصول کے مطابق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تمام ائمہ مجرم ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیعت اصول کافی سے لے کر چھوٹی چھوٹی ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے، اور کوئی شیعہ اس کا نہیں کر سکتا. اگر معصوم مانتے ہیں، ہر فعل معصوم مانتے ہیں، تو اس صورت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت بھی معصوم ہے، وہ خود بھی معصوم ہے. اگر ان کی عصمت اگر ہر فعل میں معصوم نہیں مانتے تو پھر تو ان کے بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے شیعہ مذہب کی، جیسے یہ خود کہہ رہا ہے. ٹائم ختم ہے، ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم ہے بھائی صاحب ٹائم ختم ہے آپ کا، ختم ہوا ہے ٹائم ختم ہے. کیا گیا ہے تو ان کا ایمان کس قدر بیکار تھا. تو میں شیعہ جوانوں سے ٹائم ختم ہے آپ کا بھائی صاحب سے پوچھو کہ حضرت علی المرتضیٰ اور تمام بھائی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے، ان کا ایمان کتنا کیا ٹائم ختم ہوا ہے اور ان کی اتباع کرتے رہے. اور یہ کیا
اس کا جواب نہیں دے گا. یہ بات ثابت کرے گا کہ وہ کفر کی حالت میں رہے, انہوں نے تقیہ کیا, لیکن اس کا جواب کبھی نہیں دے گا کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا, اندر سے بھی سچے تھے, باہر سے بھی سچے تھے, ہمیشہ ان کی اتباع ساتھ رہے. اب میری باری ہے پلیز, اب میری باری ہے. ٹائم ختم ہے آپ کی, پلیز ٹائم ختم ہے آپ کی. اور بھائی صاحب ٹائم ختم ہے آپ کی, ٹائم ختم ہے آپ کی. تھینک یو سر. دیکھیں میرے محترم ناظرین, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھا. میں نے ثابت کیا ان کے اپنے کتب سے کہ ابو بکر عمر ان کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا جواب میں نے ذکر کر دیا. پلیز جواب, میری باری ہے اب میری باری ہے. لوگوں نے آپ کی جواب سنی ہے, لوگوں نے آپ کی جواب سنی ہے بھائی صاحب, لوگوں نے آپ کی جواب سنی ہے. ہاں بالکل سنیے اب میری باری. ابو بکر عمر کی خلافت خود وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم, میں نے قرآن کی ایک آیت نہیں, 2 آیت 3 4 آیتیں دکھائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو آ کے حاکمیت کرے ما انزل اللہ کے بغیر, نص کے بغیر, وہ کافر ہے. میں نے قرآن کی آیت آپ کو دکھائی ہے. اور خود عمر خود کہتا ہے, ان کے علماء خود کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ابو بکر بھی کافر ہے, عمر بھی کافر ہے, ان کی خلافت ہی ان کی کفر کی دلیل ہے. اگر تم کہتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پلیز سن لو, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا تو دکھاؤ مجھے کہ کب بنا اس کو خلیفہ. اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا, وہ دکھاؤ مجھے. پلیز چپ کرو, میری باری ہے. کر دیتے نا, آپ کو ٹائم دیا تھا. خود عمر کہہ رہا ہے, خود ابو بکر, آپ دیکھو آپ کی اپنی کتاب ہے غایۃ المرام فی علم الکلام سیف عامدی کی, واما معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث فهو ان التعیین غیر ثابت بالنص. کہتا ہمارا عقیدہ یہ ہے, اجماع ہے کہ نووی صاحب کا میں نے اجماع دکھا دیا کہ یہ نص نہیں ہے کسی کی. پلیز چپ, پلیز مجھے بات کرنے دو, پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ کی بات سنی ہے نا لوگوں نے, آپ کو ٹائم دیا تھا. آپ کے پاس اگر دلیل ہوتی ہے رد کرتے. آپ نے بھائی صاحب پس ثابت ہو گیا ابو بکر اور عمر کی خلافت سب سے بڑی غلطی ہے اسلام میں, بغیر نص کے ان کی خلافت بدعت ہے. دلائل سے میں نے ثابت کیا کہ بدعتی کافر ہوتا ہے, جہنمی ہوتا ہے. وہ آیات میں نے آپ کو دی, ایک آیت کبھی اس نے رد نہیں کیا. اس نے ادعا کیا تھا کہ ان کا اسلام قرآن میں ہے. قرآن کی کوٹ نہیں کیا اس کے اسلام میں, آپ نے کیوں کوٹ نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بخاری میں حدیث ہے کہ امیر بھائی بات کرنے دو, پلیز بات کرنے دو نا, بات نہ کاٹو. تمہارے پاس دلیل تو نہیں ہے, اپنے بارے میں بات کرتے ہیں. پلیز بات کرنے دو, چپ کرو. دیکھو بار بار مجھے کاٹ رہے ہو. آپ نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. یہ حدیث سچی نہیں ہو سکتی, یہ قرآن کے خلاف ہے. جو شخص بدعتی ہے, جہنمی ہے, جو اتنا بڑا فراڈ لے کے آیا. اب میں فراڈ کروں, آپ کا گھر میں اپنا آپ کا گھر میرا ہے, میں آپ کے گھر پہ قبضہ کروں, یہ میں کوئی متقی با ایمان آدمی ہوں؟ جو شخص اتنا دین میں بدعت, اتنا بڑا اپنا امامت لے کے آئے بغیر نص کے, بغیر کہ اللہ رسول نے نہیں, اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ آپ لوگ خود اپنا بناؤ, ٹھیک ہے نا, پیغمبر نے نہیں بنایا, اختیار دیتا لوگوں کو. اگر اختیار دیا تو پھر اگر اختیار لوگوں کے ہاتھ میں تو پھر ابو بکر نے عمر کو کیوں بنایا؟ پھر وہ حدیث ہمیں دکھاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی تم بناؤ, یہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. یا تو ابو بکر کے خلافت پہ نص ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا, یا تو یہ ہوتا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک فارمولہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بھائی میں انتخاب نہیں کرتا, تم خود کو بناؤ. یہ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کے اپنے کتب سے دکھا دیا, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا بعدی وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی. جو خلیفہ برحق ہے, منصوص ہے, تم اجماع کرتے ہو کہ وہ خلیفہ اول نہیں ہے, اور جو اجماع کرتے ہو کہ وہ اس کی خلافت منصوص نہیں ہے, اس کو خلیفہ اول بناتے ہو, تم مسلمان ہو, تم نبی کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی کے دین سے خارج ہو. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیث میں فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کیا امت ہارون میں, امت موسیٰ میں کوئی ہارون سے افضل تھا؟ کہ یہ کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے, بخاری ہم پہ کوٹ کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ نکے بخاری ہم شیعوں پہ حجت ہو گیا ہے. بخاری ہم پہ کوٹ کرتے ہیں کہ بخاری میں حدیث افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر. وہ ہم پہ کوٹ نہ کرو بخاری, جیسے کہ میں نے آپ پہ کوٹ نہیں کیا کہ اپنے کتابوں کو. اب تم مرد ہو تو ہماری کتابوں سے کوٹ کرو. یہ تم کہتے ہو نا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھا. آپ لوگوں نے, سب لوگوں نے سن لیا کہ ابو بکر عمر کی خلافت ان کے اسلام سے خروج کی دلیل ہے, ان کے خلود فی النار کی دلیل ہے, کیونکہ ان کی خلافت بدعت ہے.
بدعت ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کے اپنے فرقے کے اجماع دکھا دیا کہ اس کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اجماع کے سامنے تم کوئی کچھ نہیں کر سکتے. تمہارے پاس اور کوئی دلیل نہیں. تم کہتے ہیں شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی اتباع کیا. وہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا نا, تم نے ایک باب کوٹ کیا کتاب کافی سے. میں نے کہا وہ باب دکھاؤ. مجھے تو نہیں ملی وہ باب, نہیں مل رہی مجھے وہ باب. پھر باب کا عنوان کیا ہے؟ باب کا عنوان ہے سبب کتمان. آپ نے جو کہا ہے نا مجھے تو نہیں ملی ہے وہ باب. یہ جلد نمبر 8 ہے, وہ باب مجھے نہیں ملی. جلد نمبر 7 میں بھی نہیں ملی مجھے. آپ کہتے ہیں وہ باب موجود ہے. ٹھیک ہے, اس باب کا کیا نام ہے؟ سبب کتمان امیر المؤمنین علیہ السلام امرہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بات کیوں چھپائی ہے؟ اپنی بات یہ ہے, اس کا ترجمہ ہے. اس سے تم کہاں ثابت کرتے ہو؟ تمہیں وہ حدیث دکھانا چاہیے کہ شیعہ کتب سے کہ انہوں نے ساری زندگی ان کے اتباع کی ہے, ان سے بیعت کی ہے. میں نے شروع سے کہا تھا کہ آپ فراڈ ہیں بھائی. نے کیا تو فراڈ ہے, تو فراڈی آدمی ہے. تم وہ حدیث کیوں نہیں دکھاتے؟ دیکھو تمہارے پاس ابو بکر عمر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کی ہے. دیکھو اہل باطل کو بھی اگر اپنا حق ثابت کرنا ہوتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے دامن پکڑتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے عمل سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے عمل کو قرآن کی آیت جیسا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے جیسا کہ انہوں نے وہ دکھاؤ نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کی. وہ دکھاؤ. وہ تم چیز کو مسلم مانتے ہو کہ ان کے 12 اماموں نے ابو بکر عمر کی انہوں نے تعریف کیا. وہ دکھاؤ ہماری کتب میں. صحیح ہے, بس تو دکھا نہیں سکے. نہیں ابھی نہیں. اچھا ایک منٹ. اب آپ نے کہا کہ اس نے خلافت سے بات کی, 2 مختلف باتوں کو ملا دیا. میں نے کن 2 مختلف باتوں کو ملا دیا؟ میں نے کسی باتوں کو نہیں ملایا. موضوع جا رہی ہے ابو بکر عمر کا اسلام یا ان کا عدم اسلام یا خلود فی النار. موضوع یہ ہے. میں نے عرض یہ کیا کہ ان کے کفر کے دلائل بے شمار ہیں, 1-2 نہیں ہیں. ایک ہی دلیل یہی ہے, قرآن سے سنت سے دلیل بہت. ایک دلیل ان کی اپنی خلافت ہے. بدعتی بالاجماع جہنمیہ. قرآن کی آیات میں نے دکھا دیا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. چاہے تم اللہ کے دین میں بدعت داخل کرو چاہے قرآن کی تکذیب کرو, بات ایک ہی ہے. اس سے زیادہ کافر دنیا میں ہے ہی نہیں. میں نے کسی بات کو نہیں ملایا. میں نے خلافت کو, اس کی خلافت کو, ابو بکر عمر کی خلافت کو نہیں. تم نہ بولو, تمہیں ٹائم تھا نا. ابو بکر عمر کی خلافت جو ہے ان کی کفر کی دلیل ہے. اب دیکھو ختم ہو گیا. میرا ٹائم ختم ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب آپ سے جو گفتگو کا آغاز میں نے کیا تھا, شروع میں آپ نے بات کیا, پھر میں نے جواب دیا, بلکہ آپ نے 2 دفعہ بات کیا. شروع میں آپ نے 1 دفعہ 15 منٹ. چپ کرو پلیز, میری باری ہے. چپ خاموش. نے کیا مجھے بات کرنے دو پلیز. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں بات کرنے دوں گا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا. مجھے بات کرنے دو فی الحال. حوصلہ رکھو, بھاگنا اور پلیز چپ کرو. ہاں صحیح ہے. اس کی شکل دیکھو, اس کی شکل کتنی اڑ گئی ہے بھائی. تمہیں شرمندگی ہے, ہمیں پتہ ہے. تو بڑا شرمندہ ہو گیا. چپ کرو, پھر چپ کرو. میری بات ختم ہونے دو. میری بات ختم ہونے دو. میری بات عجیب آدمی ہے بھائی. مجھے بات کرنے دو. او بھائی مجھے بات کرنے دو. اور پلیز مجھے بات, میری بات جب ختم ہو تم بات کر لینا. عجیب ذلیل آدمی. او بھائی جب میری بات ختم ہو تم بات کر لینا. کون شرمندہ ہے یہ اہل تشیع خود فیصلہ کریں. اب آگے دیکھتے ہیں. میں بیان کروں. جس کا امام اپنے امام کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا, ان کے اپنے کتابوں سے اور قرآن مجید سے میں ان کا کفر ثابت کیا ہے. جو مذہب یہ کہ پوری زندگی وہ دکھا دینا نا, وہ دکھا دینا کہ پوری زندگی انہوں نے ایک بات میں دکھا دینا. پوری زندگی کی بات نہیں ہے کہ ایک بات میں انہوں نے اتباع کی ابو بکر عمر کی. مجھے چیلنج ہے تمہیں. نہیں میری بات سنو پلیز. میری بات ختم ہو. تم نے میری بات کاٹا. بات سنو پلیز. میری بات سنو پلیز. میری بات سنو. دیکھو مجھے 10 دفعہ نہیں کہنا چاہیے. تم مجھے غصہ دلا رہے ہو. دیکھیں یہ بہت ہی بے ادبی ہے کہ مجھے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بات کرنے دو. چپ کرو پلیز. وہ کبھی غصہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ آدمی بدتمیز آدمی سے بات. دیکھو بدتمیز آدمی جب آگے کی بات کاٹ رہا ہے, اس کی اپنی باری میں اس کی بات کاٹ رہا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. پلیز مجھے دیکھ. اور پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا نا, مجھے بات کرنے دو. اچھی بات ہے, مجھے بات ختم ہونے دو پھر بات کر لینا بھائی. میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. دیکھو حرض یہ ہے کہ شروع میں گفتگو آپ نے آغاز گفتگو آپ نے کیا, پھر دوبارہ آپ نے بات کیا, پھر اس کے بعد میں نے آپ کا رد کیا,
پھر آپ نے بات کی, پھر ابھی میں نے گفتگو کا میں نے دلیل دی ہے, ٹھیک ہے نا. کب وہ جی کیا کہہ رہا ہے؟ بولو. میں نے کہا اس کا فیصلہ لوگ کریں گے کہ آپ نے کیسے رد کیا, میں نے کیا جواب دیا, یا لوگ فیصلہ کریں گے, لوگ فیصلہ کریں گے. جی آپ بولنے, آپ کو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لوگ فیصلہ کریں گے. بالکل یہ بات کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں, اس بدتمیزی کی ضرورت ہی نہیں. لوگ فیصلہ کریں گے, پتہ ہے. پلیز بات نہ کاٹو. یہ آپ نے بولا ہے, دیکھو اور نکے پلیز بات نہ کاٹو نا. کیوں ہر 10 سیکنڈ کے بعد مجھے کہنا پڑتا ہے, اور پھر کہتا ہے غصہ نہیں آنا چاہیے. بھائی آپ بے تمیز آدمی کے سامنے, بے ادب آدمی کے سامنے آتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے. بھائی کیوں غصہ نہیں آتا؟ اور پلیز چپ کرو 1 منٹ. عجیب آدمی, میری بات ختم ہونے دو پھر بات کر لینا بھائی. ٹائم کب سے ختم ہو گیا نا, تو چپ نہیں ہوتے نا تم. یہ فضول ٹائم ضائع کرتے رہتے. اوکے خدا حافظ آپ کا, خدا حافظ. دفع ہو جا ذلیل, دفع ہو جا ذلیل آدمی. بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات کرنے دو. کیسے ذلیل لوگ ہیں بھائی. تو آپ نے بات کیا ایک دفعہ 15 منٹ, پھر 8 منٹ, پھر میں نے بات کی, پھر آپ نے بات کی, پھر میں نے بات کی. اب گفتگو کا محل یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور مجھے اس طرح نہیں, سب کا ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں کہ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مجھے بات ختم کرنے دیں. آپ نے ادعا کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی ابو بکر عمر کی اتباع کیا. میں نہیں کہتا پوری زندگی, تم ایک معاملے میں دکھاؤ کہ انہوں نے ابو بکر عمر کی اطاعت کیا, یا ابو بکر عمر کی انہوں نے بات مانی ہے. یہ کتاب کافی ہے, یہ من لا یحذر الفقیہ, یہ شیخ, ایک دکھاؤ. جھوٹے آدمی, جھوٹے. تم فراڈ ہو, تم جھوٹے ہو, تم دکھا دو. میں نے کہہ دیا نا کہ وہ کافی میں دکھاؤ, وہ حدیث کچھ نہیں دکھا رہے, کچھ بھی نہیں دکھا سکے. تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام نے تمہارے ان کے اسلام پہ ان کے اسلام ثابت کرنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے کفر تم رد نہیں کر سکے. ابھی میں آپ کو آخری موقع دینا چاہ رہا تھا کہ آپ آخر میں گفتگو کریں, لیکن آپ کی اپنی بدتمیزی کی وجہ سے میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ مجھے یہ بڑی بہت ہی کیا کہہ رہے ہیں اس کو, افسوس کی بات ہے کہ مجھے یہ بار بار کہنا پڑا ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ, مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. لوگوں کو بھی اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے.